بہت شکریہ ڈاکٹر. ہمارے لیے یہ بھی بڑی خوش قسمتی کی بات ہے اور آپ ویلکم کیجئے ڈاکٹر اقبال محسن, وائس چانسلر اردو یونیورسٹی. پلیز ویلکم گیسٹ آف آنر پروفیسر ڈاکٹر پیرزادہ قاسم رضا صدیقی, وائس چانسلر یونیورسٹی آف کراچی. آج کی جو یہ محفل ہے اس کے مہمان خاص, مہمان اعزازی اور ایک اسی غیر مشروط محبت کے رشتے میں بندھے ہوئے جس میں آپ سب ہیں, آج کے ہمارے خالد شیروانی صاحب, جناب افتخار امام صاحب, میرے استاد محترم ڈاکٹر صابر اور ڈاکٹر محسن محبوب صاحب, صغیر صاحب اور حاضرین گرامی. یہ سب سے پہلا موقع تو مبارکباد دینے کا ہے اور بار بار مبارکباد دینے کا کہ اس شعبے نے کہ جو میری اس یونیورسٹی کا بہت ہی اہم شعبہ, سب سے بڑا شعبہ سائنس کا, اس نے ایک مثال قائم کی کہ اپنی 50ویں سالگرہ کرے. بہت کامیابی کے ساتھ یہ 3 دن کی تقریبات آج اپنے اختتامی مراحل میں ہیں. اس موقع پہ بہت کچھ کہا جا سکتا ہے. میں مختصراً آپ سے میرا خیال ہے 3 منٹ میں کچھ کہنے کی کوشش کروں گا. مختصر گفتگو کرنا بہت مشکل کام ہے مگر میں یہ مشکل کام کروں گا. 3 باتیں آپ کے گوش گزار کرنی ہیں. سب سے پہلے یہ کہا میں نے کہ یہ میری یونیورسٹی کا سائنس فیکلٹی کا سب سے بڑا شعبہ. آپ نے اس جملے پہ غور کیا؟ دیکھیے یہاں کیونکہ سب اہل علم بیٹھے ہیں, سائنسداں ہیں, میں آپ کو ایک اہم نقطے کی طرف آپ کی رہنمائی کرنا چاہتا ہوں, شاید آپ اسے اس حوالے سے سوچیں. دیکھیے ایک چیز ہے جسے ہم کہتے ہیں ریفرنس, تعلق. ہم کہتے ہیں میرا خدا, اس سے دعا کرتے ہیں اپنے لیے, اپنے میرا ملک پاکستان دائم قائم رہنے کے لیے, میرا شہر کراچی, میری یونیورسٹی, میرے لوگ, میرے اساتذہ, میرے طالب علم, میرے ساتھی, میرے دوست. اس میں یہ میرا کیا ہے, کیا چیز ہے یہ؟ دیکھیے سب سے پرقوت جو چیز ہے, جو نوشن ہے اس میں وہ یہی ہے, جب حوالہ بنتا ہے کوئی چیز اور اس حوالے کے ساتھ بن جاتی ہے تو اس کی قدر و قیمت میں بے انتہا اضافہ ہوتا ہے, ویلیو ایڈڈ. تو اس حوالے سے خواتین و حضرات آپ کو اس پوری تقریبات سے جو سبق ملا وہ یہ ملا کہ ہمیں بعض کاموں کی طرف توجہ دینی ہے. سب سے پہلے میرا پاکستان, میرے پاکستان میں جو تعلیم کے نظام اور انتظام ہیں, جو اعلیٰ تعلیم کے معاملات ہیں, جو بنیادی تعلیم کے مسائل ہیں, اس میں جو کچھ خدمت, یعنی یہ ہم اس کے ساتھ ایک عہد کر رہے ہیں کہ جو کچھ خدمت ہم کر سکتے ہیں ہم اس سے دریغ نہیں کریں گے. پھر میری یونیورسٹی, آپ کی یونیورسٹی, آپ فارغ التحصیل ہو کے کہیں بھی ہو, جیسے خالد شیروانی اتنے بڑے عہدے پہ ایک بہت ہی ایک ادارے میں ایسی کہ جو یونیورسٹی سے بظاہر دور ہے, لیکن وہاں بیٹھے ہوئے جو یہ کچھ کام کر رہے ہیں وہ اس ملک کے لیے اور وہ یونیورسٹی کے لیے, اس حوالے سے یہ ہمیشہ تیار ہوں گے. آپ کو ہمیشہ تیار رہنا پڑے گا کہ جب اور جس وقت یونیورسٹی کا نام آئے آپ اس کے لیے اٹھ کھڑے ہوں اور اس کے لیے کام کریں. پھر آپ کا ڈپارٹمنٹ, یہ میرا شعبہ کہ جہاں میں نے اپنی زندگی کو سنوارا اور میں کچھ بنا یا آپ کچھ بنی, تمام یہاں لوگ جو موجود ہیں, جب اس کے لیے کوئی ضرورت پڑے آپ اس کے لیے تیار رہیے. اور یہ میسج کہ جب آپ یہاں سب جمع ہوئے ہیں, اس میں بہت پرانے اور نئے سب مل کے
جہاں جہاں آپ کو انٹریکشن کرنے کا موقع ملے گا آپ ایک دوسرے کی غیر مشروط معاونت کریں گے. یہ ایک عہد ہوتا ہے کہ جو ہمیں کرنا چاہیے ایسے موقع پر. چنانچہ یہ تو وہ میسج تھا جو میں نے کہا کہ اس پہ غور کیجئے کہ جو ہم بے ساختہ کہتے ہیں کہ میری یونیورسٹی، تو یہ اس میں میرا کیا ہے، اس کو آپ غور کیجئے اور اس بندھن سے، اس رشتے سے بندھے رہیے. آخری بات میں کہہ کے آپ سے رخصت چاہوں، یہ بھی ایک سوچنے والی بات ہے. یونیورسٹی میں ہیں تو ایسی باتیں کرنی چاہیے. مثلاً میں یہ کہتا ہوں کہ آپ جتنے یہاں جمع ہیں اس ہال میں اور اس ہال کے باہر، وہاں تقریباً اس وقت کوئی 150-200 لوگ جمع ہیں جو اندر نہیں آ سکے اور یہاں گنجائش نہیں تھی، موجود ہیں. اس یونیورسٹی میں اس وقت 20,000 طالب علم ہیں اور پاکستان کی ساری یونیورسٹیز میں طالب علم ہیں. میں یونیورسٹی سے پڑھنے والوں سے اور فارغ التحصیل جو لوگ ہیں جیسے یہاں بیٹھے ہیں ان سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ حاضرین اور جناب، آپ اپنی جانب ایک نظر کیجئے کہ آپ کون ہیں. یو آر دی موسٹ پریویلیجڈ کلاس آف دی کنٹری. کیوں کہ آج اس پاکستان میں ابھی اس وقت بھی یہ موقع ہے، میں نے کہا بھی تھا 1.25 کروڑ بچے اسکول گوئنگ ایج کے یہاں موجود ہیں کہ جنہوں نے اسکول کی شکل تک نہیں دیکھی. اس عالم میں کہ جس سے ہم اسٹرگل کر رہے ہیں، نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں، قدم جمانے کی کوشش کر رہے ہیں اور تعلیم میں ایک انقلاب ایک پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ایسے ماحول میں یہ موقع ملنا کہ آپ اسکول جائیں، یہ موقع ملنا کہ آپ کالج جائیں، آپ یونیورسٹی سے فارغ التحصیل ہوں، اس لیے میں کہتا ہوں کہ یو آر پریویلیجڈ. اور یہاں یہ بات ختم نہیں ہو جاتی، یہاں سے بات شروع ہوتی ہے. جب آپ پریویلیجڈ ہیں تو دوسروں کے مقابلے میں آپ کی ذمہ داریاں کئی گنا زیادہ ہو جاتی. ناؤ دس از یو کہ اب آپ کو موٹیویٹ بھی کرنا ہے، کام کو آگے بھی لے جانا ہے، نئے راستے بھی پیدا کرنے ہیں اور جتنے مثبت پروگرام اس ملک میں تعلیم ہیں اس میں آپ کو حصہ لینا ہے. ہماری بدقسمتی کیا رہی؟ ہماری بدقسمتی یہ رہی کہ اس ملک میں مختلف دور آپ اگر اپنے نظروں کے سامنے لائیں تو یہاں ایمرجنسیاں نافذ رہی ہیں، کبھی کسی نام سے ایمرجنسی، کبھی، مگر اس ملک میں کبھی 57 برسوں میں تعلیمی ایمرجنسی نافذ نہیں ہوئی. ہمیں کرنی چاہیے تھی. جو اب احساس ہو رہا ہے کہ ہم نے کھو دیا بہت کچھ اور ہم پیچھے رہ جا رہے ہیں، اس احساس کو اگر پہلے سوچتے تو سب سے پہلے ہم یہی کرتے. ہم کمٹمنٹ کرتے کہ صاحب ٹھیک ہے ہم 3 وقت کھانا نہیں کھائیں گے، ہم 2 وقت کھائیں گے، ہم 1 وقت کھائیں گے، لیکن اپنے بچوں کو تعلیم دیں گے. اگر یہ ہوتا تو آج پاکستان کا رنگ اور آج پاکستان کے اتوار اور آج پاکستان کا مقام بالکل دوسرا ہو. لیکن یہ کوئی ہاری ہوئی جنگ نہیں ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے اور یہی میسج دے کے میں ختم کرتا ہوں کہ جو کچھ ہمارے حالات ہیں اس میں بے شک ہمارے گرد جہالت بھی ہے، غربت بھی ہے، پسماندگی بھی ہے. اسی میں ہم ہیں، اسی میں ہم کچھ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہمیں سمجھنا چاہیے کہ یہ تینوں کیفیتیں جو ہیں یہ ہمارے صرف اور صرف حالات ہیں، ہماری قسمت ہرگز نہیں ہے. قسمت کبھی نہیں بدلی جاتی لیکن حالات بدلے جا سکتے ہیں. ہمیں انہیں حالات سمجھنا ہے اور انہیں بدلنا ہے اور اس جد و جہد میں جو ہراول دستہ ہے، جو آگے کا دستہ ہے، جو اسے کام کو لے کے آگے جائے گا، اس میں کراچی یونیورسٹی کے طالب علم اور اس ڈپارٹمنٹ کے طالب علم انہیں سب سے آگے ہونا چاہیے. بہت شکریہ. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. اب میں بلانا چاہوں گی